اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ یونس سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اے رسول، اپنی طیب طاہر زبان سے ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ غیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بجز اس کے کوئی حقیقت ہی نہیں کہ غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، اور تم اکیلے نہیں ہو اس انتظار میں۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل۔ اللہ اکبر، جیتے رہو۔ جو سمجھ گئے ہیں، اور یقیناً اکثریت سمجھ گئی ہے، لائق تحسین ہے وہ، اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کو منتظرین میں گنا۔ کوئی منتظر ہے، زمانے کے ساتھ رسول بھی منتظر ہے۔ منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ تو فقل، کہہ دو، انی معکم من المنتظرین، میں محمد بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں شامل ہوں۔ اے میرے اللہ، کوئی اتنا ذی وقار ہے وہ منتظر کہ تیرا رسول انتظار میں ہے؟ سورہ انعام میں اللہ نے کہا ہذیان نہ قل انتظروا انا منتظرون، صرف یہ نہیں، میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور آیت میں جیتے رہو، لفظ کیا تھا؟ انما الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے۔ اس غیب کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میرا رسول بھی انتظار کر رہا ہے۔ دہرانے کی ضرورت تو نہیں، صرف تصدیق اور تائید کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہر تفسیر اہل بیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے قل انما الغیب هو الحجت، آخری امام کا لقب ہے غیب۔ جی سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ اور جہاں اللہ کہتا ہے نا کہ میرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد علم نہیں ہوتا، اس کا مقصد مطلوب الہی یہی ہوتا ہے کہ قائم کی حقیقت کیا ہے میں جانتا ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ کون ہے غیب؟ میرے زمانے کا سردار، اس کا لقب ہے غیب۔
تو آئندہ یہ بکواس نہ کرنا کہ محمد و آل محمد غیب نہیں جانتے، غیب تو لہو ہے ان کا۔ نہیں، اب ذرا دیکھنا ہے، اس مجلس میں غیب نامی امام موجود ہو، خیبر شکن آ جائے، بیٹھا رہے گا میرا امام؟ تڑپ کے کھڑا ہو جائے گا خیبر شکن کے استقبال کے لیے۔ علی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والے جاہلوں کو شرم نہیں آتی؟ جس علی کے نالین کی آواز سن کے غیب تھر تھری لے کے کھڑا ہو جائے، وہ علی غیب نہیں جانتا۔ جو اللہ جیتے رہو میری تسلی کے لیے، ایک دفعہ سارے بول کے بتاؤ گے کون ہے غیب؟ شاد باش اس کی آمد تک جیو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ العظمت راز سمجھ میں آ جائے گا۔ صدیوں کا لٹکا ہوا مسئلہ بچوں کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن ہدایت ان متقیوں کو کرتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ جو اللہ اللہ اب سمجھ میں آئی بات کہ وجہ کیا ہے؟ قرآن حفظ ہو جاتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن منبر سے پڑھا جاتا ہے، ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلتی ہے۔ ہدایت ہو بھی تو کیسے؟ غیب پر جو ایمان نہیں۔ العظمت للہ۔ قبروں پہ بیٹھے ہوئے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ سراپا غیب ہے میرا امام، حقیقت غیب ہے میرا امام۔ غیب کے لیے غیب ہے میرا امام۔ ہاں کیا کہا میں نے؟ غیب کے لیے غیب ہے میرا امام۔ جملہ آ گیا ہے اتفاقاً سامنے، بتاتے چلوں۔ تمہارے 10ویں امام کی تعلیم کردہ دعا ہے، وہ ساری دعا میں اسد زیغم نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیوں؟ وہ ساری دعا کو پڑھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ بے وقوف کے ہاتھ میں تلوار تھما دی جائے، کیونکہ زبان عصمت سے یہ جملے نکلے ہیں کہ میں علی نقی ضامن ہوں، جو اس طرح سے دعا کرے اللہ کو دوسری لوح محفوظ بھی بنانا پڑ گئی۔ تو دوسری لوح بن جائے گی لیکن اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ہاں تو اس لیے ہر عام و خاص تک وہ پہنچائی ہی نہیں جا سکتی۔ اس میں کا ایک جملہ تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اللہم انی اسألک بالوحدانیت الکبریٰ وبالمحمدیت البیضاء
وبالعلویۃ العلیٰ وبجمیع ما احتجیت بہ علی جمیع خلقک وبالاسم الذی لا یخرج منک الا الیک۔ پالنے والے تجھے وحدت کبریٰ کی قسم، تجھے نورانی حقیقت محمدیہ کی قسم، تجھے بلندیوں سے خراج لینے والی حقیقت علویہ کی قسم، العظمت للہ وبالاسم الذی حجبتہ عن خلقک ولا یخرج منک الا الیک، اور تجھے تیرے اس اسم کی قسم جسے تو نے مخلوق سے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ جو نہیں اور جو جملہ یہ بھی پتا ہے مجھے، اگر اس جملے کے 40% خریدار بھی نکل آئے تو میں سجدہ شکر کروں گا بخدا۔ بالاسم الذی حجبتہ عن خلقک، اس اسم کا واسطہ دے رہا ہوں تجھے جو تو نے اپنی مخلوق سے چھپایا۔ مخلوق وہ ہے جس سے یہ اسم چھپا ہوا ہے۔ مخلوق وہ ہے جس سے چھپا رکھا ہے، تو ماننا پڑے گا نا وہ اسم اور ہے مخلوق اور ہے۔ واللہ اس کی آمد و رفت کہاں ہے؟ جاگنا، جنت نظر آئے گی خوابوں میں اگر سنبھال لیا جملہ تو۔ اللہ یخرج منک الا الیک، تیرا وہ اسم جو تیرے اندر سے نکلتا ہے اور تیری طرف ہی آتا ہے۔ لا یخرج منک الا الیک، خارج ہوتا ہے تجھ سے مگر تیری طرف ہی لوٹتا ہے۔ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں۔ دنیا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کہ اللہ کے 99 نام تو ہمیں معلوم ہیں، یہ کون سا اسم ہے جو چھپا ہوا ہے کسی کو پتا نہیں۔ جاہل کے بچے، اللہ کے سارے اسم اعظم ہیں۔ سرکار صادق سے کہا تھا نا کسی نے کہ دلنی علی اسمہ الاعظم، ذرا اللہ کے اسم اعظم تو بتائیے۔ مولانا نے فرمایا دلنی علی اسمہ الاصغر، تو مجھے اس کا چھوٹا اسم بتا، میں تجھے اعظم بتاؤں گا۔ اس کا تو ہر اسم اعظم ہے، لیکن جس اسم کو اعظم کہا جا رہا ہے وہ حرفوں والا اسم ہی نہیں۔ جی وہ اسم تدوینی ہے ہی نہیں، وہ تکوینی ہے، وہ اسم وجودی ہے۔ تیرے زمانے کے امام کو وہ اسم کہا گیا ہے جو مخلوق سے چھپا ہوا ہے۔ یعنی مخلوق میں سے کسی کو پتا نہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن عسکری سے میرے نبی تک تیرا معصوم جانتے ہیں وہ کہاں ہے، تو پھر جو جانتے ہیں انہیں مخلوق نہ کہنا۔ اور نہیں، اسد سے یہ مراد بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی جاہل کہے کہ پھر اگر انہیں مخلوق نہیں کہنا تو پھر خالق کہنا ہے۔ خالق بمانی خالق ضرور کہنا ہے، خالق بمانی اللہ نہیں کہنا۔ خالق بمانی بنانے والا، خلق کرنے والا، یہ کہنا ہے۔ اب میں زغم ان لوگوں کا کیا کر سکتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ایک پہلوان کے فضائل سنے ہیں،
ایک اچھے عالم کے فضائل سنے ہیں؟ اب یہ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہی نہیں سنایا گیا تمہیں؟ جو بھی علی کے سامنے آیا علی نے 2 ٹکڑوں میں نہیں 4 میں کاٹ دیا. یہ پہلوان کے فضائل ہیں، علی کے نہیں ہیں. ہاں. علی سے جس نے جو مسئلہ پوچھا علی لاجواب نہیں ہوئے. یہ علامہ کے فضائل ہیں، علی کے نہیں ہیں. علی کے فضائل تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں آدم کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. علی ہے رونق ہنگامہ زمان و مکان، علی کے دم سے دمادم روا دوا ہے جہاں، علی کے دست کی کرن کراں بکراں. اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، ارے کبھی پکار کے دیکھو انہیں مدد کے لیے. اب میں رہ نہیں سکتا، یا تو اس نے ربائی پڑھی نہ ہوتی. ہاں تو بات پردے کی تھی، پردے میں ہی رہ گئی تھی. میرے عزیز جو کچھ تم نے پڑھا یہ 14 میں سے 1 کے فضائل بھی نہیں ہے، یہ بھی فضا اور کمبر کے فضائل ہیں. جی جی علی کا یہ مقام نہیں. علی کا مقام بتاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہا ہے اللہ قرآن کو. نحو تو نحو ہوتی ہے، نہ وہ شیعہ ہوتی ہے، نہ وہ سنی ہوتی ہے، نہ وہ غالی، نہ وہ مکسر، نہ وہ نصیری، وہ تو نحوی ہے. پوچھ کے دیکھو الباء للاستعانت، نحو کے قانون کے مطابق بے استعانت کے لیے ہوتی ہے. کتب تو بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، یعنی قلم کے مدد کے ساتھ لکھا. تو اللہ قرآن شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم کی مدد سے، اور جس علی سے جلی بھی مدد مانگے. اللہ خدا طلب، ارے آدم اول سے لے کر خاتم مرتب طلب، اور دو سما سے لے کر اور شیخ بری تلک، نگاہ عقل جہاں بھی گئی علی نظر آئے. چلے گئے ہو؟ ہاں بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے بات کہنا تھی، کہہ دی. غیب میرا امام ہے، اسم اعظم میرا امام ہے جو مخلوق سے چھپا ہوا ہے. کیوں؟ آدم سے عیسیٰ تک جتنی حجتیں ہیں وہ اس کے اسماء صفت کی مظہر ہیں، اور وہ بھی ایک ایک صفت کی. نہیں پہلے میں یوں بتا دوں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، وغیرہ وغیرہ، روف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. یہ جتنے نام ہیں یعنی یہ سارے گنوا دو تو تمہاری مرضی، اور صرف ایک لفظ کہہ دو وہ اللہ ہے. یہ سب کچھ اسی میں ہے. پلے پڑی بات. تو آدم سے عیسیٰ تک صفاتی نام کے مظہر ہیں، وہ بھی ایک ایک صفت کے. لیکن تیرا معصوم اللہ کے مظہر ہیں. میرے زمانے کا امام ہووا کا مظہر ہے. میں کوشش کر رہا ہوں آہستہ آہستہ تجربے کرنے کی. ہاں مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے امام زمانہ کے موضوع کو چھیڑ کر غلطی تو نہیں کر دی کہیں. ہاں سمجھ نہ آئے پوچھ لینا، حق ہے تمہارا، شک نہ کرنا. قل هو اللہ احد، پہلے وہ ہوا ہے پھر اللہ ہے. تیرے رسول سے لے کر سرکار عسکری تک اللہ کے مظہر ہیں. میرے زمانے کا امام
ہوا کا مظہر ہے. ہوا کے لفظ یہی ہے وہ ایک غائب. اللہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہے, کہاں ہے پتہ نہیں. 12واں بھی ہے, کہاں ہے پتہ نہیں. چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا ایک عالم ربانی گزرے ہیں, علامہ محمد حسین اصفہانی آل اللہ مقامہ. انہوں نے چند اشعار میں خراج عقیدت پیش کیا ہے تیرے زمانے کی حجت کو. تبرکاً اس میں سے میں صرف 5 شعر سنانے لگا ہوں, طبیعتیں آمادہ ہیں تو. ان 5 شعروں پر 5 عشرے پڑھے جا سکتے ہیں. ہاں لیکن میں بخل نہیں کروں گا, میں ترجمہ کر کے آگے گزر جاؤں گا. ہاں ورنہ میرے لیے وقت گزارنے کا بڑا حسین عذر موجود ہے میرے پاس. سر اٹھانا کیا ہے علامہ محمد حسین اصفہانی کی نظر میں تیرا امام. وہ فرماتے ہیں مشرق شمس ابد. جاگنا, خدا کے لیے جاگنا, خدا کے لیے. اگلے پچھلے مسجد والوں, گلیوں والے سب جاگنا. حلالیوں کی طرح لوہے دل پہ لکھنا اور حلال ذاتوں کی طرح فیصلہ دینا. مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل. ہاں جنہیں فارسی آتی ہے وہ پہلے لطف لیں, باقیوں کو ترجمے میں ملا لیا جائے گا. مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. پہلے جگہ میں لطف لینا چاہتا ہوں اسد, ذرا فارسی شعر پڑھ کے ترجمہ بعد میں کروں گا. ہے نا اجازت پہلے شعر ہی پڑھ لوں. مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است. مظہر قائم بالقسط, مظہر قائم بالقسط حجاب ازلی. مولین سر خفی مظہر ما قد بطن است. مولے کے کن فیکون و ملک کون و مکان. اللہ جماعت حیران ہونے والا تمہیں بھی ابھی ساتھ ملاتے ہیں. مولے کے کن فیکون و ملک کون و مکان. مظہر سلطنت قاہرہ ذل منن است. اے رخت کعبہ توحید و درت کوہ امید. اے رخت کعبہ توحید و درت کوہ امید. توبہ کے کعبہ دل ہو ہم بیت الوسن است. پردہ از سر ان اللہ برانداز دمے. دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ ہاضمے برداشت کر لیں. پردہ از فتوہ لگانا ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں, علامہ اصفہانی میرے ساتھ ہیں, پہلے ان پر پھر مجھ پر. پردہ از سر ان اللہ برانداز دمے. تابانا دانند کے شائستہ ایماؤ من است. چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اچھا میری طرف دیکھنا. 2 لفظ ہیں وہ سنے ہوئے تم نے, ازل ابد. ازل جب اللہ ہی تھا کچھ نہ تھا, وہ ازل ہے.
اور جب اللہ ہی ہوگا کچھ نہیں ہوگا، وہ ابد ہے۔ جن کا چہرہ کھلنا چاہ رہا ہے میری طرف دیکھو، وہ کہتے ہیں جس امام کو میں خراج پیش کر رہا ہوں یہ ازل کی صبح کی روشنی ہے اور ابد کے آفتاب کی کرنیں ہیں۔ ازل بھی میرا امام، ابد بھی، بلکہ مشرق شمس ابد، جس دیوار سے ابد کا سورج نکلتا ہے اس مشرق کا نام قائم ہے۔ مطلع انوار ازل اور ازل کے جتنے نور جس مطلع سے برآمد ہوئے وہ مطلع میرا امام ہے۔ اور جاگنا حلالیو، وہ کہتے ہیں صاحب العصر ابو الوقت امام زمان است، عصر کا مالک ہے، وقت کا باپ ہے اور زمان کا امام ہے۔ چھوڑ دوں نعرے کی سفارش تو یہی ہے بھائی۔ تین لفظ بولے گئے، عصر، وقت، زمن۔ صاحب العصر زمانے کا مالک، عصر کا مالک، ابو الوقت وقت کا بابا، امام زمان است اور زمان کا امام۔ یہ تو میں 3 دن سے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ آگے آگے زمانہ پیچھے پیچھے ہے۔ اور یہ بھی غالباً کسی مجلس میں نے تمہیں اسی منبر سے بتایا ہے کہ جو ظہور کے وقت کی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اس میں راز ہی یہی ہے۔ یہ ہے گنبد کائنات۔ دنیا کا نقشہ تو دیکھا نا، گول ہے، ہاں، یعنی اس گولائی سے سورج نکلتا ہے، یہاں سے یوں چڑھتے چڑھتے اس گنبد پہ آتا ہے، یہ خط استوا ہے، اور پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہاں ڈوب جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن وہیں سے کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ رات میں پھر نیچے سے آتا ہے، چونکہ میرے زمانے کا امام چلتا ہے آگے آگے، سورج مقتدی ہے میرے امام کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی بالکل اسی طرح اس گنبد کی اس طرف سے جو امام چلتا ہے، آگے آگے امام، پیچھے پیچھے سورج، امام اسی طرح سے گزر کے کوس نزولی کوس سعودی کا سفر کر رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ایک دن جب اللہ کہے گا کہ مہدی اب ظہور کر، پھر امام ادھر نہیں آئے گا، وہیں سے پلٹے گا، سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ اللہ ہاں، سمجھ میں آ گئی کہ امام زمان کیوں ہے؟ عصر کا مالک، وقت کا باپ، زمان کا مظہر قائم بالقسط، حجاب ازلی۔ اللہ کہتا ہے نا میں قائم بالقسط ہوں، علامہ اصفہانی فرما رہے ہیں وہ قائم بالقسط کا مظہر ہے، اور ازل سے جو حجاب اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ نہیں اسد، جو نئے ہیں ان سے مجھے شکوہ نہیں، جو میری ہر مجلس میں ہوتے ہیں ان سے ضرور ہے۔ دیکھو یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں نا، تمہارے 5ویں امام کا فرمان۔ کسی نے پوچھا تھا مولا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فابدت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپنے کے لیے کوئی شے چاہیے ہوتی ہے۔ یا چھپنے کے لیے کمرہ ہو، مکان ہو، کوٹھا ہو، یا حجاب ہو، پردہ ہو، چادر ہو، کپڑا ہو۔ وہ کس میں چھپا ہوا تھا؟
میرے مولا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاتھ سینے پہ رکھا، سر تسلیم جھکایا، فرمایا وہ حجاب، وہ مکان، وہ پردہ، وہ چادر جس میں وہ چھپا ہوا تھا میری دادی زہرا ہے۔ میں چھوڑنے لگا تھا، بچ گئے ہو۔ جو کچھ باطن میں بطول ہے وہی کچھ ظاہر میں قائم ہے۔ پتہ نہیں ارزیدی میں نے کیا کہہ دیا ہے اور لوگوں نے کیا سمجھا ہے۔ جو کچھ باطن میں بطول ہے وہ ظاہر میں۔ درود توسی میں یہ فکر کبھی نہیں سنے؟ السلام علیہ، تیرے بارے میں امام کے بارے میں ہے، السلام علیہ صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ، اس امام پہ سلام جو فاطمہ کی عصمت کا وارث ہے۔ نہ فاطمہ کو غیر معصوم نے چھوا، نہ آج تک تیرے اس امام کو۔ اس کا باطنی پردہ بطول، ظاہری پردہ قائم۔ اس لیے کہہ رہے ہیں مظہر قائم بالقسط حجاب ازلی۔ اب دعا کرو گے کہ میں حق پہنچاؤں، اور تمہارے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ بقیت اللہ کے صدقے تم حق کا ہتھوڑا برداشت کر سکو۔ مولے نے سر خفی مظہر ما قد بطن است، چھپے ہوئے راز کا اعلان کرنے والا ہے یہ۔ ہر چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کرنے والا ہے یہ۔ نہیں، اصفہانی جتنا بڑا عالم ربانی کیوں نہ ہو، بشر ہے، اور بشر کی مجال ہی نہیں یہ مصرع لکھنا۔ یقیناً اس نے میرے امام صادق کے یہ حدیث پڑھی۔ کسی نے پوچھا لما سمی المہدی بالمہدی، مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ قال لأنہ یہدی الی کل امر خفی، فرمایا جب وہ آئے گا کوئی مخفی حقیقت مخفی نہیں رہے گی۔ نہیں زغم، ابھی ایک قرض باقی ہے میرے سامعین پر۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے الحق المبین۔ وحید خراسانی، بہت بڑے عالم ربانی، علم کے پہاڑ کا نام لیا ہے میں نے۔ انہوں نے کہا امام فرما رہا ہے الی کل امر خفی، ہر خفی شے کو ظاہر کرے گا۔ وہ کہتے پہلی خفی شے کون ہے؟ کنت کنزا مخفیا، اللہ کہتا ہے میں مخفی ہوں، اور اس نے کل مخفی کو ظاہر کرنا ہے۔ اب کوئی جیے یا مرے میری بلا سے، جو صفت میں خدا بتائے وہ علی ہوتا ہے، اور جو بندوں کو خدا دکھائے وہ قائم ہوتا۔ اللہ اللہ جانے کیا کہہ گیا ہوں میں، اور خدا جانے کوئی کیا سمجھا ہے۔ پہلا خفی اللہ ہے، اور اس نے ہر مخفی کو ظاہر کرنا ہے۔ مولے نے سر خفی مظہر ما قد بطن است، ارادے
سب کے بحال ہیں. تو پھر سر اٹھاؤ. آسمانی کہہ رہا ہے مولے کے کن فیکون و ملک کے کون و مکان. کہتے ہیں جس امام کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون و مکان کا بادشاہ ہے اور کن فیکون کا مالک ہے. العظمت. پلے بڑی بات. مالک. اس گھڑی کا مالک میں ہوں. ایک اینٹ نیچے رکھوں ایک اوپر ریزوں میں بانٹ دوں. آپ ہیں پوچھنے والے مجھ سے؟ کسی کو دے دوں کسی کو بخش دوں. آپ کو ہے روکنے کا اختیار. معلوم ہوتا ہے مالک وہ ہوتا ہے چاہے تو خود استعمال کرے شے کو, چاہے تو نوکروں کو عطا کر دے. نہیں جی میں نہیں جانتا کس کا کلیجہ تنور کی طرح بہکا ہوا ہے اور کس کا صحن دل چمنستان مودت بنا ہوا ہے. سر اٹھا. کیا چاہیے؟ اب بھی اگر چہرے نہ کھلیں تو بد دعا ہے میری جو مہدی کا یہ فضائل سن کے خوش نہ ہو. اللہ کرے وہ میرے مولا کی سلطنت کبھی نہ دیکھے. اور جس کا دل بہار ہوتا ہے خدا کرے مر بھی جائے تو مولا اسے قبر سے اٹھا کے اپنی حکومت اور سلطنت دکھائیں. یہ کن فیکون کا مالک ہے. جب ظاہر ہوگا اپنی رعایا سے کہے گا انبیاء کے معجزوں کو سوچا نہ کرو, آج کے بعد موت ہو یا حیات میں اجازت دیتا ہوں تم کون کہنا ہو جائے گا. اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں نہیں پھر یہیں سے سوچنا جو اپنی غیر معصوم رعایا کو کن فیکون کی سلطنت اقتدار عطا کر دے. نہیں دیکھم یہ دنیاوی حکومت بڑی ہے یا کن کی حکومت بڑی ہے؟ میں دنیاوی تو یہ دنیا کی عام حکومت ہے. کون سے تو عیسیٰ ہو جاتا ہے. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. سورہ آل عمران کو پڑھ. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کہتا ہے عیسیٰ آدم کی مثل ہے, دونوں ترابی ہیں, میں نے کن کہا تو ہو گیا. ایک منٹ میری طرف دیکھنا. 8 اماموں کا قول ہے نیئر دیدی, اس میں تیرے زمانے کا امام بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں نحنو مثل اللہ الاعلی, ہم اللہ کی اعلیٰ مثل ہیں. یہاں وقت نہ ملے گھر جا کے سوچنا. عیسیٰ ہے آدم کی مثل, قائم ہے اللہ کی مثل. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ عیسیٰ آدم کی مثل, مہدی دوراں اللہ کی مثل. اسی لیے تو اللہ کی مثل آگے, آدم کی مثل پیچھے, اللہ کی مثل کے پاؤں کے تلوے, آدم کی مثل کی پیشانی. آج تک اسد زہم ہمارے کسی امام نے, یہ آدم سے عیسیٰ تک ہیں سارے سب کے مولا,
لیکن ظاہر میں ہمارے کسی امام نے کسی نبی کو نماز نہیں پڑھائی. جب 12واں آئے گا پیچھے نبیوں کی صف ہوگی. جی پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی مثل کیا ہے، آدم کی مثل کیا ہے. سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. تھکے ہو تو چھوڑ دوں؟ نہیں، آخری بندے تک دیکھنا میری طرف. عیسیٰ کس کی مثل ہے؟ شادباش. اور قائم مثل کے ترجمے تو کئی دفعہ میں تمہیں بتا چکا ہوں. نمونہ، نمونہ. اور نمونہ تو نمونہ ہی ہوتا ہے. یعنی عیسیٰ آدم کا نمونہ، قائم اللہ کا نمونہ. یعنی کسی نے آدم کو نہیں دیکھا، عیسیٰ کو دیکھ لے وہ ایسا ہی تھا. اگر آج کسی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ کا بدن ہوتا تو وہ کیسا ہوتا، میرے مولا کو دیکھ لے. کہ اس کا بھی بدن ہوتا تو ایسا ہی ہوتا. ہاں یہ اللہ کی مثل. سر اٹھانا ذرا. میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا اور دیوانہ بھی ہوں. جب عالم جذب میں آتا ہوں نا، پھر نہ کسی کی سنتا ہوں، شعور نہیں رہتا. اب میرا دل مچلنے لگ گیا ہے کہ میں دروازے بند کرا دوں. امید تو ہے بند ہو گئے ہوں گے، اور اب میرے کہنے سے پہلے کھول نہیں سکتے. ہاں میں نے تو کہیں جانا ہی نہیں. وقت تمہارا جائے گا، ورنہ حلالیوں کی طرح لمحے میں فیصلہ دو، میں اپنا فیصلہ واپس لوں. جو ہے آدم کی مثل وہ تو نطفے سے نہیں ہے. بولو، کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ عیسیٰ نطفے سے ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر جو مرنے کا مکان ہے، اندھی گلی کی اندھی پیداوار، نمک بھی قائم کا کھاتا ہے. بھونکتا اسے اور اس کے بابا علی کو ہے. جو آدم کی مثل ہے وہ نطفے سے پاک، اور نطفہ ناتحقیق جو اللہ کی مثل ہے وہ نطفے سے ہے. جو آدم کی مثل ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر، کہاں ہے یہ زانو؟ ہر مکسر کی گردن پر ہے. ہاں، اور آج ہر منکر قائم کے گلے پر ہے. اعلان کرنے لگا ہوں، جو آدم کی مثل ہے اسے ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، اور جو اللہ کی مثل ہے، اللہ کی قسم، اسے عیسیٰ نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. جمع ہے جو صداقتوں کی راہ کو دکھانے والے. علی کی قسم، علی کو سمجھے کوئی علی والا. یہ لوگ علی کو نہیں سمجھتے تھے تو مولا کائنات کو کیا سمجھیں گے؟ علی کی قسم، علی کو سمجھے کوئی علی والا. ارے کیا سمجھے بت کو جمعہ پڑھانے والے. میں ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، میں تو عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اللہ کی قسم میں نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا. ہاں سورہ مائدہ کو پڑھ، اللہ سے کہہ رہا عیسیٰ، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. میرے نفس میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، اور تیرا نفس کیا ہے میں نہیں جانتا.
ہاں جی، اور یہ سارے نفس اللہ ہیں. السلام زیارت ند بابا، السلام علی نفس اللہ القائمۃ بالسنن. اے اللہ کی سنتوں پہ قائم رہنے والے اللہ کے نفس، میرا سلام. ہاں تو جسے عیسیٰ نہ جانے وہ سردار ہمارے حصے میں آئے. خدا کی قسم آج کے دور کے شیعوں تمہارے مقدر کی قسم کھانا پڑتی ہے. تم سے بڑا مقدر کا سکندر ہو ہی نہیں سکتا. سکندر کا بھی وہ مقدر نہیں جو تمہارا. یعنی اللہ نے تمہیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا. پھر انسان میں سے کافر نہیں بنایا، مسلم بنایا. پھر مسلم میں سے غیر شیعہ نہیں بنایا، شیعہ بنایا. پھر شیعوں میں سے کسی 11 امام کی رعیت نہیں بنایا، اس کی بنایا جو حجتوں پہ حجت. ہاں یہ خوش نصیبی جیتے رہو. ہاں ایسے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اب کوئی بندہ ہتھیلیوں سے اگر اپنے مقدر کو دھکیل رہا ہو تو اس بدبخت کا اپنا قصور ہے. مولے کے کن فیکون ہو، بول تو نہیں گئے ہو؟ ملک کون و مکان، کن فیکون کا مالک، کون و مکان کا ملک یعنی بادشاہ. مظہر سلطنت قاہرہ ذل منن است. اصفہانی فرماتے ہیں اسے اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی سلطنت قاہرہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا اقتدار کیا ہے، میرے قائم کو دیکھو. العظمت للہ. 2 شعر باقی ہیں، ابھی ارادے کیا ہیں؟ پڑھتے جائیں. اچھا اب تک تو غائبانہ تعارف. اب اگلے شعر میں، بلکہ اگلے دونوں شعروں میں اپنے سردار کو خطاب کیا محمد حسین اصفہانی نے. جاگنا حلالیو. افسوس کہ ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں نہیں. جسم تو سارے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، لیکن کاش میں ہر چہرے کی لکیر بھی دیکھ سکتا. امام زمانہ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے رخت کعبہ توحید و درت کوئے امید، تابقے کعبہ دل ہاؤ ہم بیت الوسن است. وہ کہتے ہیں اے وہ ذات جس کا رخسار توحید کا کعبہ ہے. زمین کا کعبہ نہیں، آسمانوں کا کعبہ نہیں. اے رخت کعبہ توحید جس کا رخسار کعبہ توحید ہے. وہ درت کوئے امید، تیرا دروازہ ہی تو امید کا کوچہ ہے. تابقہ کعبہ دلہا ہم بیت الوسن است. اے توحید کے کعبے جلدی آ، دلوں کے کعبوں میں شک کے بت آ گئے ہیں. اللہ اکبر. تیری جد نے مشرکین مکہ کے بت کعبے سے نکالے تھے، تو لوگوں کے دلوں سے شک کے بت نکال. کعبہ دل ہو ہم بیت الوسن است. سارے دلوں کے کعبے بت کدے بن گئے ہیں. آ جا. اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا میں نے تمہیں. 55 منٹ کی مجلس میں سنا تم نے مرضی سے، لیکن اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں اگر میری خواہش کے مطابق سن سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا ٹائم پورا ہو چکا.
بس ٹھیک ہے، اب رعایتی نمبر کی حد تک آ گئے ہو۔ ایک منٹ قرآن پہلے بات کر لوں پھر شعر پڑھتا ہوں۔ اللہ اپنی حجتوں سے، اپنے نبیوں سے باتیں کرتا ہے نا، تو باتوں کے صیغے دو ہیں، کبھی واحد سے، کبھی جمع سے، کبھی میں سے، کبھی ہم سے۔ اب مثال کے طور پر موسیٰ جب طور پہ آتا ہے تو آواز آتی ہے اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اور کہیں کہتا ہے اِنَّا لَقَادِرٌ، ہم قادر ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کبھی انا اللہ، میں اللہ، کبھی میں، کبھی ہم۔ توجہ حلالیو، محمد اصفہانی کہتا ہے میرے مولا کب تک ترس آئے گا، پردہ السر انا اللہ برندہ الزدم تاپداندن کشاویستائی ماؤ منس، مولا ان اللہ کے راز سے پردہ اٹھا بھی دے۔ پرداز سر ان اللہ کے راز سے پردہ ہٹا، تابنا دانند کیشاوستہ ایماؤ منت، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم میں کون شامل، میں کون شامل۔ پنڈی والے خدا کی قسم نہیں سمجھے، اصفہانی کے کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں اللہ کہتا ہے ہم، وہاں علی بولتا تھا، اور جہاں کہتا ہے میں، وہاں قائم بولتا تھا۔ اللہ 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 جو سمجھ میں آئی؟ پردہ از سر ان اللہ برانداز دمے، ان اللہ کے راز سے پردہ ہٹاؤ۔ جو اللہ کے مظہر ہیں وہ ہم کہتے ہیں، جو ہووا کا مظہر ہے وہ میں کہتا ہے۔ اور دیکھ لینا نظر دے دی، یعنی آگ سے آواز آ رہی ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، آگ سے مان لیتے ہیں۔ درخت سے آواز آ رہی ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، مان لیتے ہیں۔ اور ناپاک درخت کے ناپاک ثمروں، درخت سے آواز آ سکتی ہے، شجر توحید سے نہیں آ سکتی۔ جی، جن کو اللہ نے حق دیا ہے یہ کہنے کا، اور آؤ ایک مومن نے کل بڑی حسرت سے کہا تھا، تشریح نہیں کرنی، بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، پھر ذہن میں رکھنا، تیرا کس کے مظہر ہے؟ تھک گئے ہو، اچھا، اور میرا مولا ہوا کا، تیرا اللہ کے مظہر یہ ہوا کا سرکار صادق کا فرمان یاد کرو، لنا مع اللہ حالات اذ نحنو ہوا وہوا نحنو، ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب ہوا ہم ہوتا ہے، ہم ہوا ہوتے ہیں۔
اللہ اللہ سمجھ آئی؟ ہاں جب وہ ہم وہ ہوا نہنو ہوا جی بس انہی کو ہی اس نے اجازت دی ہے کہ جو میں ہوں. بھائی نالی کا پانی ندی میں سما سکتا ہے، دریا کا تو نہر میں بھی نہیں سماتا. اس کے لیے سمندر کے سینے کی وسعت چاہیے. آدم سے عیسیٰ تک کے کلیجے میں وسعت کہاں کہ جہاں وہ سما جائے. اس لیے ان سے جھلکتا رہتا ہے، ان میں سارے کا سارا چھپ جاتا ہے. چونکہ چھپنے والا غائب تو چھپے گا بھی اسی جگہ نا جو کسی کو نظر نہ آئے. اس لیے اس کا نام ہی غیب رکھ دیا. کہہ دو میرے رسول غیب تو اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو. میں بھی انتظار کروں گا. جس دن وہ غیب سامنے آ گیا میں بھی آ جاؤں گا. اور یہی مقصد ہے اس آیت کا حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام. یہ لوگ اس انتظار میں ہیں جس دن اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا. ہاں میں نے آیت پڑھ دی ہے، قرآن سے پڑھ لینا اور پھر مولویوں سے پوچھ کے آنا کہ اللہ جو بدن نہیں رکھتا وہ بادلوں پہ سوار ہو کے کیسے آئے گا. تفاسیر اہل بیت میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ آئے گا ہمارا قائم. وہ کہہ رہا ہے چونکہ اس کے اندر چھپ کے میں آ رہا ہوں. تو اس لیے میں نے مکین کا نام لیا ہے، مکان کا لیا ہی نہیں. تو پنڈی والوں یہ کلیہ مل گیا کہ ہمیشہ مکین پہ نظر رکھنا چاہیے. یعنی میرا امام مکان ہے، اللہ مکین ہے، تو اس نے میرے امام کا نام ہی نہیں لیا اپنا. کعبہ مکان ہے، علی مکین ہے. مکان کو عبادت میں شامل کر رہا ہے، بے حیا مکین کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. جس کا ذکر سن رہے ہو صرف شام والی کو ہی پرسہ نہیں دینا، یہ سوچ کے پرسہ دینا ہے کہ جس کے نام کا عشرہ پڑھا جا رہا ہے وہ تم سے عزادار بھی بڑا ہے اور کربلا والوں کے لٹنے کا غم بھی اس کے کلیجے میں زیادہ ہے. العظمت للہ. میں نے معتبر ترین کتابوں میں پڑھا ہے، ظہور کرے گا تیرا امام، مسجد کوفہ میں آئے گا. پہلی مجلس مسجد کوفہ میں ہوگی. لاکھوں سننے والے ہوں گے، پڑھنے والا کوئی ذاکر نہیں، غزن فراشمی نہیں، خود حجت خدا. اور فکرہ اگر سمجھ میں آ گیا تو آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جو ہی ممبر پہ آئے گا لفظ یہ ہے لم یقد یتکلم من شدت البکا.
کئی بار کوشش کرے گا امام بولنے کی، لیکن شدت گریہ سے بول نہیں سکے گا۔ فَضَجَّ النَّاسُ بِالْأَوِيلِ، اچانک مجمع میں سے شور اٹھے گا، مولا بڑی دیر ہو گئی، تیرا ارشاد سننے کو ترس رہے ہیں، کچھ فرمائیے نا۔ ساری طاقتیں جمع کر کے کہے گا، بولوں تو کیسے بولوں؟ یہ وہی دربار نہیں جہاں زینب سر ننگے۔ اللہ اکبر، جہاں شرابی کرسیوں پر تھے۔ العظمت للہ۔ اور علی کی بیٹی سربرہنا ایک ایک سے چادر مانگ رہی تھی۔ ممبر سے اتریں گے، ایک ایک جگہ دکھائیں گے، یہاں میرا دادا باقر تھا، اسے سینے میں چھپائے، یہاں میرا دادا سجاد تھا، یہ وہ فرش ہے جہاں سجاد کے آنسو گرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سجاد کے بدن کا لہو ٹپکا۔ میں نے کہہ دیا، کچھ لوگ تو رونے میں مصروف تھے اس لیے توجہ نہیں کی، کچھ شاید کسی سوچ میں تھے۔ مولا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہاں سجاد کی آنکھوں کا لہو ٹپکا، آنکھیں لہو روئی ہیں شام کے باہر۔ فرما رہے ہیں یہاں بدن کا لہو ٹپکا۔ بس ایک فکرہ کہہ کر تمہارے تصور سے بہت پہلے سٹیج چھوڑ دیا میں نے، بدن کا لہو کیسے؟ یہ ہاتھ میں نے پہلے جوڑ دیے، تمہاری قوم کا خادم ہوں، چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ لہو رونے والا کہتا ہے ہمارا مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا۔ کھڑی ہیں علی کی بیٹیاں، منتظر کھڑا ہے سجاد۔ اچانک ابن زیاد بدنہاد حرامی نے سر اٹھایا، کہتا ہے دربار والو، تم میں سے اگر کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں ہے، آج بدلہ لینے سے روکنے والا کوئی موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اٹھو، اولاد علی سے بدلہ لو، اور نازک دل رکھنے والوں، تم تو 14 صدیوں کے بعد دھاڑے مار کے رو رہے ہو۔ جس کے سینے میں گوشت ہے دیکھے میری طرف، دربار کے کونے سے ایک کم بخت اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد میں نے علی سے تو کوئی بدلہ نہیں لینا، البتہ میں نے حسین سے لینا ہے۔ کیسا بدلہ؟ کہنے لگا 9 محرم کو جب حسین نے خطبہ احتجاج دیا، میری حسین سے تلخ کلامی ہوئی تھی، حسین نے میری اونٹنی کو چابک مارنا چاہا، اونٹنی نے منہ ہٹا لیا، چابک میری پشت پہ لگا تھا، میں نے حسین سے چابک کا بدلہ لینا ہے۔ اب اگر چلے نہیں گئے ہو، جیسے ہی زینب بیٹھی تھی تڑپ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سجاد اب میرے حسین کو مرنے کے بعد تازیانے لگیں گے؟ پہلے 13 ضربوں سے سر کاٹا گیا، اب دربار میں میرے شبیر کو چابک مارے جائیں گے۔ العظمت للہ۔ سجاد نے کہا پھپھی اماں فکر نہ کیجئے، بازار میں اگر دادا کے بدلے دیے ہیں میں نے تو کیا دربار میں اپنے بابا کے بدلے نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ کتابوں میں اس ظالم کا نام وارث لکھا ہوا ہے۔ سجاد نے کہا وارث لے اس ملعون سے تازیانہ، میرے ہاتھ پابند ہیں، میں کرتا اٹھا نہیں سکتا، میری پشت سے میرا لباس ہٹا اور ایک کے بدلے جتنے چاہتا ہے میری پشت پہ مار، رونے آئے ہو تو دیکھتا میری طرف رہنا۔ وارث نے چابک ہاتھ میں لیا، کتابیں بتاتی ہیں کبھی سجاد کے پیچھے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ ابن زیاد کہتا ہے مارتا کیوں نہیں؟
گو ظالم تھا تازیانہ پھینک دیا، کہتے ہیں حرام زادے ماروں تو کہاں ماروں، اس کی پشت پہ ایک لکیر جتنی جگہ خالی نہیں۔ اللہ جانے کربلا سے یہاں تک کتنے تازیانے، اللہ جانے کتنے سفرنامے۔ مجلس آیا کو منظر مقبول مانیان کی مسائی کو شفا کو بیسے ہماری جوڑی داغران کو جو من میں بلاد ہے علاد نگیت جو مقرد اور تنگ دستین کی تنگ دستین جو بے گناہ قید ہے رہایت جمعی مومنین مومنات کے جو حجات اقمایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے ہماری لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلزہ اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارضاقتا ونتمتہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين